بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل جاوید۔ آج 29 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ناظرین، روس اور افغان طالبان کے درمیان دفاعی اور تکنیکی نوعیت کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنگجو ہیں افغانستان میں، وہ اب یوکرین جنگ میں روسی فوجی کی حیثیت سے لڑیں گے۔ اس حوالے سے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بلوچستان میں سرگرم عمل BLA کے جو ارکان ہیں یا جو تعلق رکھتے ہیں اس BLA تنظیم سے، ان کا مذہب کون سا ہے، فرقہ کون سا ہے اور ان کی مقدس جگہ کہاں ہے، اس حوالے سے سرسری بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، لکی مروت میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز اور پولیس امن کمیٹی کے درمیان جو کچھ ہوا، اس کے تناظر میں اب جو صورتحال ہے اس کی اپڈیٹس پر بات کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد سازی کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچے کے ڈاکوں کے خلاف بندوق اٹھانے والے اور پختون بچی کو بازیاب کرانے کا نعرہ لگانے والا دولت خان ترین نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کیا ہے کہ اس نے بندوق ریاست کے خلاف نہیں اٹھائی تھی اور اسے تو سراہا جانا چاہیے تھا ریاست کی طرف سے، کیونکہ ریاست کچے کے ڈاکیوں کے خلاف اب تک کارروائی نہیں کر رہی۔ انہوں نے کچے کے ڈاکیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دولت خان کے اس بیان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے اس ولاگ کے شروع میں کہا کہ اس وقت طالبان حکومت اور روس کے درمیان ایک فوجی اور تکنیکی نوعیت کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کو مبصرین اس پہ مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ روس کی جو خفیہ ایجنسی ہے FSB، اس نے گزشتہ دنوں ہی افغانستان کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کر دی تھی، روس کی خفیہ ایجنسی نے، جس کے مطابق اس افغانستان میں 20 دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ یعنی یہ روس کی خفیہ ایجنسی کا افغانستان کے حوالے سے کہنا ہے، اور یہ 20 خفیہ ایجنسی جو ہیں، اس کے 23,000 دہشت گردوں کی موجودگی افغانستان میں روس کی خفیہ ایجنسیوں نے بتائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ یہ جو فوجی نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر طالبان یہ فوجی نوعیت اور تکنیکی نوعیت کا جو یہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے، ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے ماسکو میں رشین حکام کے ساتھ، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر انہوں نے اسلحہ زیادہ مطلب ہے کہ اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ اپنے ہتھیاروں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس ڈیل کو، تو اس کے تناظر میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے دھندلا سا، وہ یہی ہے کہ روس کے صدر پوٹن نے ایک بڑی چال چلی ہے، اور اس نے جو افغان دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جنگجو ہیں، ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین جنگ میں، اور یہ معاہدہ کر کے وہ طالبان کو اس کے بدلے میں نقد رقم دیں گے، اور یہ جنگجو جو ہیں یہ روس کے سپاہی کی حیثیت سے یوکرین جنگ میں ان کے لڑنے کے جو ہیں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے، لیکن جو یہ معاہدہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے جو خطے میں ہے صورتحال ہے وہ متاثر ہوگی، اور خطے میں امن کی صورتحال جو ہے اس کو شدید دھچکا لگے گا۔ روس نے بھی یہ کہا تھا کہ خطے میں جو ہے داعش اور خراسان جو ہے یہ خطرہ ہیں خطے کے لیے، اور یہ وسط ایشیا اور روس کے علاقوں سے یہ بھرتیاں اس میں کر رہے ہیں اپنی تنظیموں میں۔ تو ایک طرف تو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ افغانستان دہشت گردوں کی سرزمین ہے، دوسری طرف ان سے آپ معاہدے کر رہے ہیں فوجی اور جو تکنیکی معاہدے، تو یہ چیزیں مختلف شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے
مختلف قسم کی جو ہیں افواہیں بھی جنم لیں گی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت افغانستان کو اقوام متحدہ کی جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں، وہ سلامتی کونسل کی ہوں، وہ اقوام متحدہ کی ہوں، وہ یورپی یونین کی ہوں، انہوں نے افغانستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا گڑھ دہشت گردوں کا اس وقت یہ ہے۔ یہاں پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان موجود ہے، یہاں پر داعش خراسان موجود ہے، یہاں پر القاعدہ موجود ہے، یہاں پر دیگر تنظیمیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں، اور تمام خارجی تنظیمیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خارجی تنظیم جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں اس وقت امن و امان کا جو مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے وہ کالعدم تنظیم BLA نے پیدا کر رکھا ہے، اور اس کے دہشت گرد جو ہیں وہ نہ صرف سرکاری املاک پہ بلکہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، اور ٹرکوں کو روک کر جو تفتان ایران سے سیب لے کے آتے ہیں، معدنیات لے کے آتے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ ٹرک اونرز نے بھی ایسی صورتحال میں اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی سلامتی جو ہے اس وقت حاصل نہیں، اور دہشت گرد ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حکومت بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی، اس لیے ہم اپنی گاڑیاں جو وہاں سے لوڈ ہو کے آتی تھیں وہ اب ہم اس کو روک رہے ہیں، اور احتجاجاً اپنی گاڑیاں جو ہیں اس کو ہم استعمال میں نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک انہیں مکمل تحفظ فراہم نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ سب BLA کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ BLA کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذکری فرقہ ہے کوئی، اس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی جو زیادہ تر تعداد ہے وہ مکران ڈویژن کے 5 اضلاع میں ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ BLA کا جو ذکری فرقہ ہے اس کی جو مقدس مقام ہے وہ تربت میں ایک جگہ پر ہے، اور باقاعدہ یہ لوگ وہاں پر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ تربت کے اس مقام پہ۔ تو یہ BLA اس وقت بلوچستان میں نہ صرف املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ سیکیورٹی فورسز پہ بھی حملے کر رہی ہے، اور اس کے ٹھکانے جو ہیں اس وقت قندھار اور کابل میں بتائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ BLA نے جو اس وقت بلوچستان کے امن کے لیے جو خطرہ پیدا کیا ہے، وفاق اس سے لڑ رہا ہے، اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان مختلف آپریشن کر کے ان BLA فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو اپنے انجام کو پہنچا رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپریشن میں پاکستان کی پہلی خاتون افسر رابعہ بانو شہید ہوئی ہیں، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ ہماری فورس میں جو خواتین اہلکار ہیں وہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اور ملک کی خاطر وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتی ہیں، اور یہ اس آپریشن میں واضح ہوا ہے جس میں گزشتہ روز تقریباً 16 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیے تھے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں بلوچستان سے ایک آواز اٹھی تھی دولت خان کی، جب ایک خاتون نے ویڈیو وائرل کرتے ہوئے فریاد کی تھی کہ اس کی بیٹی حورین کو کچے کی ڈاکو نے یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں دولت خان سوشل میڈیا پر آ کر اس کی یہ آواز گونجی تھی کہ سارے پختون نکل آئیں، اور کچے کے ڈاکو سے ہم اپنی بچی جو ہے، اپنی عزت جو ہے وہ لے کر دکھائیں گے۔ ان کی اس آواز پہ مختلف قافلے بلوچستان سے، کچھ خیبر پختونخوا سے بھی روانہ ہوئے۔ اس حوالے سے دولت خان نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد یہ بچی کچے کے ڈاکو نے چھوڑ دی تھی، یا کراچی پولیس کے آپریشن میں اسے بازیاب کیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو مین اس میں ملزم تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور بچی کو بازیاب کر لیا گیا تھا۔ اس بچی کے ساتھ ساتھ دیگر مغوی بچیاں جو ہیں وہ بھی بازیاب ہوئی تھیں، اور یوں یہ کچے کے ڈاکوں کے خلاف جو پختون جلوس جا رہا تھا وہ راستے ہی میں واپس آ گیا تھا، کیونکہ بچی بازیاب ہو گئی تھی، اور ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ آگے نہ آئیں، بچی بازیاب ہو گئی ہے، اور اسے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے انہوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ان کے خلاف ظاہر ہے بندوق اٹھانے، اسلحہ لہرانے، ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے، مختلف الزامات کے تحت ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا، اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی گئی۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 400 سے زائد وکلاء میدان میں آئے، اور انہوں نے دولت خان کے کیس کو مفت لڑنے کا اعلان کیا، کیونکہ دولت خان نے ایسا رول ادا کیا تھا اس بچی کی بازیابی میں کہ لوگ اسے محمد بن قاسم
کے واقعے سے تشبیہ دے رہے تھے۔ اس لیے پختون قوم میں یا بلوچ قوم میں دولت خان کا جو نام ہے وہ عزت و احترام سے لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دولت خان نے گزشتہ روز اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا تھا وہ انہوں نے ریاست کے خلاف نہیں اٹھایا تھا، ریاست کے خلاف تو ان کی کوئی جنگ نہیں، البتہ انہوں نے ریاست سے گلہ ضرور کیا کہ جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا، اور ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف مقدمات درج نہ کرتے اور اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے، اس کو مطلب ہے کہ کوئی توصیفی اسناد دیتے، کوئی اس کو تمغہ دیتے، اس کی تعریف کرتے۔ یہ گلہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سیکیورٹی فورسز یا ریاست جو ہے اس سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا کچے کے ڈاکوؤں سے تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست کمزوری نہ دکھائے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرے، انہیں ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ بچی پختون کی ہو، بچی پنجابی کی ہو، بچی سندھی کی ہو، بچی بلوچی کی ہو، بچی بلتستان کی ہو، بچی آزاد کشمیر کی ہو، اگر کچے کے ڈاکو اسے اٹھائیں گے اور اس کی فریاد اس تک پہنچے گی تو وہ ضرور اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور میدان میں نکلیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی لکی مروت کرم پارک کے واقعے کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس امن کمیٹی کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ایک مبینہ دہشت گرد کی گرفتاری کے لیے کرم پارک کے علاقہ، جو لکی کا علاقہ ہے، وہاں پر آئے تھے، اور لکی امن کمیٹی کو جب اطلاع ملی تو وہ موقع پہ پہنچی اور دونوں فورسز کے درمیان جو ہے کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ جو مبینہ دہشت گرد ہے وہ امن کمیٹی کے ایک اہلکار اور لکی پولیس کے ایک ایڈیشنل ایس ایچ او صبور علی کے گھر میں موجود ہے، جس پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر پہنچے۔ ایڈیشنل ایس ایچ او کے گھر سے مبینہ طور پہ فائرنگ کی گئی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کیا اور جو فائرنگ کرنے والے تھے ان سب کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیس امن کمیٹی کے وہاں کے صدر ہے خالد خان صاحب اور جو ایڈیشنل ایس ایچ او ہے صبور علی، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وہ آئے باقاعدہ اور انہوں نے فورسز پر الزامات بھی عائد کیے، جس کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کل کا واقعہ لکی میں ہوا ہے، اگرچہ مائدین جو ہیں ان کے درمیان جو ہے پھر بات چیت ہوئی دونوں فریقین کے درمیان، اور ملزمان جن کا گرفتار کیا گیا تھا صبور علی کے گھر سے 7 ملزمان تھے، اس میں سے بتایا گیا ہے کہ 6 کو رہا کیا گیا ہے، اور ایک ملزم جو صبور علی ایڈیشنل ایس ایچ او کے گھر سے پکڑا گیا تھا، جس پر یہ الزام ہے کہ وہ خودکش بمبار ہے اور دہشت گردوں سے اس کے روابط ہیں، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ناظرین، کل صبور علی کی طرف سے سیکیورٹی فورسز پہ الزامات عائد کیے گئے اور خالد خان کی طرف سے بھی کہا گیا، جس پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس پر نوٹس بھی لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کیا امن کمیٹی کے جو اہلکار ہیں وہ اس میں سہولت کار تو نہیں ہیں، کیونکہ ایڈیشنل ایس ایچ او کے گھر سے ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے جس پر کالعدم تنظیم سے تعلق کا الزام ہے۔